لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 والفرقان الحمید اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الامين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک سید یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک سید یا حبیب اللہ. تمام تعریفیں اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی. اللہ عز و جل کی تعریف و توصیف کے بعد درود رسول محتشم نبی مکرم، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانہ غیوب، مالک رکاب امم، فخر عرب و عجم، والی کون و مکان، سیاح لا مکان، سید انس و جاں، سرور لالا روخاں، نیر تاباں، سرنشین مہوشاں، ماہ خوباں، شہنشاہ حسینہ، تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالا، جلوہ صبح ازل، نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم، فخر آدم و بنی آدم، نیر بطحا، رازدار ما اوحا، شاہد ماتغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنی عقیدتوں، محبتوں اور ارادتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عزتوں کی مسندوں پر جلوگر، معزز و مکرم استاذ گرامی حضرت علامہ مولانا مفتی رفیق احمد صاحب قبلہ، حضرت علامہ مولانا جاوید احمد صاحب قبلہ نظامی مصباحی، مولانا ذاکر احمد صاحب قبلہ، دیگر جتنے بھی سادات عظام، علماء زیوکار میرے سامنے تشریف فرما، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، بچوں، پردے میں بیٹھ کر سننے والی خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات محترم، میں اور آپ ایصال ثواب کی مجلس میں مولانا ذاکر صاحب کے والد گرامی کے چہلوں کی فاتحہ ہے، اس میں جمع ہونے کا شرف حاصل کر رہے ہیں. مجھ سے قبل آپ نے استاذ گرامی حضرت علامہ مولانا مفتی رفیق احمد صاحب قبلہ سے مختصر وقت میں مگر بڑا مدلل بیان آپ نے سماعت کیا. ان کے بیان کے بعد ویسے میں نے حضرت سے شروع میں کہا تھا، استاذ گرامی میرے ان کے پاس میں پڑا ہوا ہوں، میری حیثیت نہیں ہے کہ میں ان کے بعد جو ہے بولوں، لیکن یہ ان کی شفقتیں ہیں کہ جو ہے وہ عزتیں دیتے ہیں کہ آپ بعد میں بیان کریں. بیان الحمدللہ ہو چکا ہے. تھوڑی دیر کے لیے، مختصر وقت کے لیے میں بھی آپ حضرات کے سامنے حاضر آیا ہوں. چند ایک باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کرنی ہیں. اللہ مجھے حق کہنے اور آپ کو حق سننے کی توفیق نصیب کرے. ایصال ثواب کی مجلس ہے. ایصال ثواب کی مجلس میں آنے کے ہمارے کچھ بنیادی مقاصد رہتے ہیں. سب سے پہلا مقصد جو ہمارا رہتا ہے وہ یہ رہتا ہے کہ جو بندہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، چلا گیا ہے، اس کے لیے ایصال ثواب کرنا. اور جب اتنے بندے جمع ہو کے کسی کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی نہیں موڑتا، بلکہ ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کے صدقے سے مرحوم کی بے حساب مغفرت فرما دیتا ہے. میں بڑی سادہ سی، بڑی سمپل سی بات کیا کرتا ہوں، وہ تو رب العالمین ہے. اتنے ہم لوگ جمع ہیں، گاؤں کا کوئی مکھیا بندہ ہو، کوئی لمبردار ہو، ہمیں کوئی کام ہو اس سے، اور سارے لوگ جمع ہو کے اگر اس کے پاس چلے جائیں اور وہ جو ہے اس کام کرنے کی استطاعت بھی رکھتا ہو، اس کے پاس حیثیت ہو کہ وہ اس کام کو کر سکتا ہو، اور اتنے لوگ جب جمع ہو کے اس کے گھر پہ چلے جائیں تو وہ جو ہے انکار نہیں کرے گا. وہ کہے گا یار میرے گھر کی شان کے خلاف ہے کہ اتنے لوگ میرے یہاں آئے ہیں کسی کام کے لیے اور میں ان کو منع کر دوں تو یہ مناسب نہیں ہے.
تو جب ایک دنیا دار کا معاملہ یہ ہے کہ اتنے بندے جب جمع ہو کے اس کے دروازے پہ چلے جائیں، وہ دینے کی استطاعت رکھتا ہو تو وہ منع نہیں کرتا کہ میرے گھر کی شان کے خلاف ہے اگر میں نے ان کو خالی موڑ دیا، تو میرا رب تو رب العالمین ہے، میرا رب تو سارے جہانوں کا مالک ہے۔ دنیا دار سے ہم کسی سے کوئی چیز مانگتے ہیں تو بار بار مانگتے ہیں تو بندہ ناراض ہو جاتا ہے، لیکن میرا مالک اس سے جتنا مانگا جائے وہ اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے۔ وہ فرشتوں سے کہتا ہے فرشتوں دیکھو تو صحیح، آخر آیا تو میری چوکھٹ پہ ہی ہے، مانگ تو مجھ سے ہی رہا ہے، اگر میں نے اس کی جھولی نہیں بھری تو اور کون بھرے گا؟ تو بندے جب رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں تو اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے، اور جتنا زیادہ مانگتے ہیں اللہ ان کی دعاؤں کو اتنا زیادہ قبول کرتا ہے۔ میں نے سورہ تکویر کی کچھ چند آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، مختصر جو ہے انداز میں آپ حضرات کے سامنے کچھ بیان کرنے کی کوشش کروں گا، تفصیلی گفتگو تو نہیں ہو پائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت۔ ہم لوگ سب جو ہیں وہ اجمی ہیں، عرب نہیں ہے، قرآن ہماری جو ہے پروپر زبان لینگویج نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود قرآن کو اگر بندہ دیکھے، اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کا جو ہے ایک روب و دبدبہ، ایک مقام رکھا ہے کہ بندہ جس کو ترجمہ سمجھ میں نہیں آتا لیکن اس کے باوجود بھی قرآن اگر وہ اچھے الفاظ کے اندر پڑھتا ہے تو اس کی ہیبت ایسی بندے پہ طاری ہو جاتی ہے۔ یہ سورت دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ قیامت کے منظر کا جو ہے وہ یہاں پر تذکرہ کیا ہے، فرمایا اذا الشمس كورت، جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف مقامات پر بندوں کو ڈرانے کے لیے جو ہے کبھی قیامت کا ذکر کیا، کبھی قبر کا ذکر کیا، حشر کا ذکر کیا، جہنم کے عذابوں کا تذکرہ کیا۔ یہ بندے کو ڈرانے کے لیے اللہ نے کیا کہ کسی طریقے سے بندہ جو ہے وہ غلط راستوں سے ہٹ کے جو ہے نیک راستے پہ آ جائے۔ بعض جگہ پھر جنتوں کا تذکرہ کیا کہ بندہ جو ہے اس کی جو ہے خواہشات کے اندر، جنت کی طلب کے اندر بندہ نیک اعمال کرے اور جو ہے نیک راستے پہ آ جائے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے دن کا ذکر کیا، اور قیامت کا دن جب بندہ وہ پسینے کے اندر جو ہے ہم سنتے رہتے ہیں ڈبکیاں لگا رہا ہوگا، حدیث پاک کے اندر آیا، اور پسینہ ابن رجب حنبلی نے لکھا ہے وہ پسینہ کیسا ہوگا، کوئی عام پسینہ نہیں ہوگا، وہ کتنا سخت منظر ہوگا۔ کہتے ہیں وہ پسینہ اتنا بدبودار ہوگا کہ اس کا ایک قطرہ اگر زمین پہ ڈال دیا جائے تو رہتی دنیا تک انسان تو انسان، جانوروں کے دماغ بھی اس کی بدبو سے پھٹ جائے، اتنا بدبودار وہ پسینہ ہوگا۔ اور گرم اتنا ہوگا کہ اگر اس کا ایک قطرہ پہاڑ پہ ڈال دیا جائے تو اس کی شدت کی وجہ سے وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ تھوڑی سی گرمی ہے، ابھی ہم سب لوگ یہی خواہش کر رہے ہیں کہ جلدی سے فاتحہ کا ٹائم ہو اور ہم لوگ فاتحہ لگا کے گھر جائیں، یہ گرمی ہم سے برداشت نہیں ہو رہی ہے۔ تو قیامت کا منظر ہوگا جب سورج سوا نیزے پہ ہوگا، اور ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بھی ہے جب قبروں سے لوگ اٹھائے جائیں گے تو وہ برہنہ اٹھائے جائیں گے، ان کے جو ہے وہ لباس نہیں ہوگا بدن کے اوپر، اس دن ساروں کے ہوش اڑے ہوئے ہوں گے، کسی کو ہوش نہیں ہوگا۔ جب برہنہ اٹھائے جائیں گے اور سارے جو ہے حشر کے میدان میں جب جمع کیے جائیں گے، یہ تذکرہ جب میرے حضور نے کیا تو سیدہ عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرنے لگی حضور پھر ایک دوسرے کو بغیر کپڑوں کے دیکھ کے حیا نہیں آئے گی؟ میرے حضور نے ارشاد فرمایا عائشہ اس دن ہوش کس کو ہوگا کہ حیا آئے گا؟ ساروں کے ہوش اڑے ہوئے، کسی کو خبر ہی نہیں ہوگی، بندہ ہر کوئی نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اپنے پسینے میں شرابور ہوگا۔ وہ بڑا جو ہے کٹھن اور بڑا مشکل مرحلہ ہوگا۔ اس دن کچھ لوگ ایسے نیک لوگ ہوں گے جو اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے، اور کچھ بدکار اور بد نصیب گناہگار ایسے ہوں گے جو پسینے میں ڈبکیاں لگا رہے ہیں۔ یہ اس پسینے کا معاملہ ہے کہ اس کا ایک قطرہ اگر زمین پہ ڈال دیا جائے تو انسان جانوروں کے دماغ میں اس کی بدبو سے پھٹ جائے۔ یہ قیامت کا منظر ہوگا۔ اللہ نے اسی منظر کو بیان کیا، قیامت کا تذکرہ کیا کہ اس سے پہلے کا منظر جب قیامت آئے گی تب کیا ہوگا۔ یہ جو ہمارے سامنے آسمان کا شامیانہ لگا ہوا ہے، رات ہو جاتی ہے، چاند نکل آتا ہے، ستارے نکل آتے ہیں، اللہ جو ہے تذکرہ کر رہا ہے اذا الشمس كورت، جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا۔ قیامت جب آئے گی تو سورج کو لپیٹ دیا جائے گا۔ پھر ارشاد فرمایا وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ، اور جب تارے جھڑ پڑیں گے، جو رات میں جگمگا رہے ہوتے ہیں، ٹمٹما رہے ہوتے ہیں آسمان میں، جن کی وجہ سے رونق ہے، دنیا بڑی خوبصورت لگتی ہے رات میں جب دیکھتے ہیں، تو یہ بھی جھڑ پڑیں گے جب قیامت کا دن آئے گا۔
پھر ارشاد فرمایا وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے، پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا. بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ پہاڑ روئی کی مانند آ جائیں گے، ہو جائیں گے اور ہوا میں اڑتے پھریں گے جس طرح سے روئی اڑتی پھرتی ہے. یہ قیامت کا جو ہے ہولناک منظر ہوگا. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور پھر اس دن جو گابن اونٹنیاں ہوں گی ان کا معاملہ کیا ہوگا؟ ارشاد فرمایا 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں چھوٹی پھریں گی، وہ چھوٹی پھریں گی اس دن. اور پھر آگے ارشاد فرمایا وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ. قرآن کا ایک عجیب جو ہے روب ہے، جب بندہ سنتا ہے تو اس پہ ہیبت طاری ہو جاتی ہے. لیکن میں اور آپ اگر اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، تشریح کے ساتھ پڑھیں تو یقیناً زندگی کے اندر طمانینت آ سکتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف جو ہے وہ بندے کے دل میں داخل ہو سکتا ہے. ارشاد فرمایا وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب وحشی جانور جمع کیے جائیں گے، جتنے بھی جو ہیں شیر چیتے وغیرہ ساروں کو جمع کر لیا جائے گا اس دن. پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور سمندروں کو سلگا دیا جائے گا، ان میں آگ لگا دی جائے گی. اور پھر ارشاد فرمایا وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب جوڑوں کو ملا دیا جائے گا، جانوں کو آپس میں ملا دیا جائے گا، اور جب جانوں کو جوڑا جائے گا. اور آگے ارشاد فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اور جب زندہ درگور کی گئی بچی سے پوچھا جائے گا تجھے کس جرم کی وجہ سے قتل کیا گیا. عرب کا معاملہ آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا. حضور علیہ السلام کے تشریف لانے سے پہلے بچیوں کو جو ہے وہ اپنے ماتھے کا داغ سمجھا جاتا تھا. جس گھر میں بچی پیدا ہو جاتی تھی اس کا باپ جو ہے معاشرے کی شرم کی وجہ سے زندہ جا کے دفن کر کے آ جاتا تھا. جب سے اسلام آیا ہے تو اسلام نے عورتوں کو بہاریں عطا کی. بہن کے لیے ایک الگ مقام رکھا، بیٹی کے لیے الگ مقام رکھا، ماں کے لیے رکھا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت تو تمہاری ماؤں کے قدموں تلے. وہ عورتیں جو منڈیوں میں بکا کرتی تھی، یہ جو ہے عرب کا جو ہے معاملہ ہے. سکے بیٹے اپنی ماں کو منڈی میں جا کے بیچ کے آئے. زندہ بیٹیوں کو دفن کیا گیا ہے، بہنوں کی کوئی قدر و وقت نہیں تھی. لیکن میرے حضور آئے تو لوگوں کو بتایا کہ عورتوں کے ساتھ سلوک کس طریقے سے کرنا ہے. حضور علیہ السلام کے ایک صحابی ایک دن حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے، عرض کرنے لگے حضور اسلام لانے کے بعد حضور زمانہ جاہلیت کی 2 باتیں ہیں جن میں سے ایک بات جب مجھے یاد آتی ہے تو میری ہنسی نہیں رکتی، اور ایک بات جب مجھے یاد آتی ہے تو میرے آنسو نہیں تھمتے. حضور نے ارشاد فرمایا کون سی وہ بات ہے کہ جب تمہیں یاد آتی ہے تو تمہاری ہنسی نہیں رکتی؟ عرض کرنے لگا حضور میں زمانہ جاہلیت کے اندر جو ہے وہ بتوں کی عبادت کیا کرتا تھا، بتوں کو پوجتا تھا، میں تاجر بھی تھا. تو ایک مرتبہ کہیں میں سفر پہ نکلنے لگا تو میں نے کپڑے سارا ساز و سامان رکھا. اس کے بعد میرا جو بنا ہوا ایک بت تھا اس کو میں نے اٹھا کے اپنے کپڑوں میں رکھ لیا کہ ساتھ میں سفر بھی چلتا رہے گا، ساتھ میں پوجا پاٹ بھی چلتی رہے گی. لیکن جب میں نے اس کو رکھا اور کندھے پہ اٹھانے لگا تو بوجھ اتنا تھا کہ میں نے سوچا میں اپنے معبود کے بوجھ تلے دب کے مر جاؤں گا. تو اس کو کیسے اٹھاؤں گا؟ سفر کروں گا یا اس پتھر کے بت کو اٹھاؤں گا؟ تو کہتے ہیں میں نے اس پتھر کے بت کو نکال کے سائیڈ میں رکھا. میں نے جو ہے وہ آٹا گوندا، آٹا گوندنے کے بعد جو ہے اس کا ایک بت بنا کے میں نے سکھا دیا. جب وہ سوکھ گیا تو ہلکا ہو گیا. میں نے سوچا ساتھ میں جو ہے پوجا پاٹ بھی چلتی رہے گی. اس کو میں نے اپنے کپڑوں کے اندر رکھ لیا. اب کیا ہوا؟ سفر چلتا رہا اور میرا جتنا جو ہے وہ توشہ تھا، جتنے دن کا ارادہ تھا اتنے دن میں نے سفر کرنا ہے، سفر اس سے 4-5 دن زیادہ ہو گیا. اب جو میرے پاس کھانے کے لیے چیز تھی وہ بھی سارا کچھ ختم ہو گیا. اب معاملہ یہ ہوا 1-2 دن تو میں نے صبر کیا، لیکن پھر اب جو ہے یہ پیٹ صبر نہیں کر رہا تھا. ادھر ادھر میں نے چیزیں تلاش کی تو کچھ ملی نہیں. پھر میں نے کیا کیا، وہ جو بنا ہوا تھا میں نے ستو کے آٹے کا جو بنا رکھا تھا وہ میں نے اس کو جو ہے نکالا اور نکال کے اس سے مخاطب ہو کے کہنے لگا میرے معبود اب کام نہیں آئے گا تو کب کام آئے گا؟ اب کام نہیں آئے گا تو کب کام آئے گا؟ اس کو میں نے پتھر کے اوپر رکھا اور پتھر سے کوٹا. کوٹنے کے بعد جب وہ چھوٹا چھوٹا ہو گیا میں نے پانی ڈال کے اس کا آٹا گوندا. آٹا گوندنے کے بعد اس کی روٹی بنائی اور جو ہے وہ حضور وہ اتنا بے بس تھا کہ مجھے کہہ بھی نہیں سکتا تھا یار ایک زمانے میں میں تیرا جو ہے معبود رہا، تو میری عبادت کرتا رہا ہے، اب تو پتھر سے کوٹ کے اس کا جو ہے وہ آٹا بنا رہا ہے، پھر اس کی روٹی بنا کے اپنے تاریک میدے میں ڈالے گا اور پھر گندگی کے ڈھیر پہ پھینک آئے گا، تھوڑی بہت تو لحاظ کر.
تھوڑا بہت تو جو ہے میرا لحاظ کر، میں تیرا معبود رہا ہوں، مجھے گندگی کے ڈھیر پہ پھینک کے آ جائے گا۔ کہتے ہیں حضور وہ اتنا بے بس تھا، جب وہ بات مجھے یاد آتی ہے کہ میں اس کو کوٹ رہا ہوں اور جو ہے اس کا جو ہے آٹا بنا کے روٹی بنا کے میں کھا گیا ہوں اس کو، لیکن وہ اتنا بے بس ہے کہ کہہ بھی نہیں سکتا یار مجھ پہ ترس کھا، میں تیرا معبود ہوں، مجھے تو نہ کھاتا۔ کہتے ہیں حضور ایک بات جب مجھے وہ یاد آتی ہے تو میری ہنسی نہیں رکتی کہ کتنے جاہل تھے ہم لوگ جو خدا کو چھوڑ کے معبودوں کی، جو جھوٹے معبود ہیں بت ہیں، ان کی پوجا میں لگے ہوئے۔ ایک بات جب مجھے وہ یاد آتی ہے تو میری ہنسی نہیں رکتی، اور ایک معاملہ اور ہے کہ حضور جب مجھے یاد آ جاتا ہے تو میرے آنسو نہیں تھمتے۔ حضور نے ارشاد فرمایا وہ کون سی بات ہے؟ عرض کرنے لگا حضور وہ بات اس طریقے سے ہے کہ میں سفر پہ گیا تھا اور میری بیوی جو ہے وہ حاملہ تھی، پیٹ سے تھی۔ اب عرب کے اندر آپ سن چکے ہیں کہ یہ معاملہ تھا کہ کسی کے یہاں بچی پیدا ہو جاتی تھی تو وہ اس کو جو ہے ماتھے کا داغ سمجھتے تھے، اس کو زندہ دفن کر دیتے لوگوں کے تانوں سے ڈر کے۔ جس طریقے سے میں اور آپ کرتے ہیں نا، کوئی بھی معاملہ ناک کے لیے کرتے ہیں، دین کے لیے کچھ بھی نہیں کرتے ہیں۔ شادی بیاہ کرتے ہیں اس میں فل خرچہ کریں گے کیونکہ جو ہے پہلے والے نے بہت اچھا کیا تھا، اگر ہم نے 5-7 لاکھ روپے نہیں لگائے تو لوگ کہیں گے اس کو جو اگرچہ قرضہ لینا پڑے پھر عمر بھر ہم اس کا قرضہ چکاتے رہیں، لیکن